الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اساس الصرف کی لیکچر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فعل ماضی کے بیان سے متعلق۔ آپ نے گزشتہ درس میں فعل ماضی سے متعلق سنا تھا کہ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چل سکے۔ تو آج ہم اس فعل ماضی اور اس کی اقسام کے متعلق مزید ہم سماعت کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ چھٹا سبق، فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک فعل ماضی معروف، نمبر دو فعل ماضی مجہول۔ آپ نے گزشتہ درس میں معروف اور مجہول فعل سے متعلق بھی سماعت کیا تھا کہ جس فعل کے اندر، جس فعل میں فاعل کا پتہ چل سکے، جس جملے میں فاعل معلوم ہو، اس فعل کو فعل معلوم کہتے ہیں یا فعل معروف کہتے ہیں، اور جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو، جملوں میں معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو یوں معروف اور مجہول کے اعتبار سے فعل ماضی کی دو قسمیں بنتی ہیں، فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول۔ آئیے چلتے ہیں فعل ماضی معروف سے متعلق۔ فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمے کو فتح، عین کلمے پر کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ آتا ہے، جیسے ضربا، سمع، کروما۔ اس تعریف کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے سمجھیے کہ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں۔ نمبر ایک حاشی میں دیکھیے، ثلاثی مجرد وہ کلمہ یعنی وہ اسم یا فعل ہے جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ جیسے آپ آسان کر لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جس میں تین لفظ ہوں، تین حرف ہوں، جیسے صدقن، اس میں بھی تین لفظ ہیں، صاد، دال اور قاف۔ بر وزن فعل، ضرب بر وزن فاعل، اب دا را با، اس میں بھی تین حرف ہیں، اور فاعل بر وزن فاعل، یعنی کلام عرب میں یہ میزان جو ہے، یعنی ایک ترازو جو ہے جس سے کلمے کا وزن معلوم کرتے ہیں، تو کلام عرب میں جو میزان ہے، جو ترازو ہے، یا یوں سمجھ لیں ایک طرح کی ڈائی ہے جس میں وہ سارے کلمات کو، سارے حروف کو ڈالتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو تولتے ہیں، اس میزان کو کہتے ہیں فا، عین اور لام، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کا مجموع ہے فاعلہ یا فاعلن، ٹھیک ہے؟ اب آپ دوبارہ اس تعریف کو سمجھیے۔ اچھا، مصدر یہاں لفظ آیا ہے، تو مصدر کسے کہتے ہیں؟ نمبر دو حاشی میں دیکھیے، مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے دوسرے کلمات تو بنتے ہیں لیکن وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، جیسے ضربن، مارنا، دخول، داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ اب یہ مصدر سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، یہ خود کسی سے نہیں بنتا، تو فعل ماضی معروف جو ہے یہ مصدر سے بنتا ہے۔ اب اس تعریف کو آپ دوبارہ سے سماعت کیجئے۔ ثلاثی مجرد یعنی جس میں تین حرف ہوں، ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمے کو فتح، فتح کہتے ہیں زبر دینے کو، اور عین کلمے پر کبھی فتح یعنی کبھی زبر، کبھی کسرہ یعنی زیر، اور کبھی ضمہ آتا ہے یعنی پیش آتا ہے۔ نیچے فائدہ بھی دیا ہوا ہے، فتح زبر کو، کسرہ زیر کو، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ تین جو مثالیں دی گئی ہیں، ضربا، سمع، کروما۔ اب آپ اس میں دیکھیں، اس میں فا، عین اور لام کلمہ کون سا ہے؟ پہلی مثال میں دیکھیے، ضربا بر وزن فاعلا، ٹھیک ہے؟ تو فا کلمہ کون سا ہے؟ ضاد ہے۔ عین کلمہ کون سا ہے؟ را ہے۔ اور با کلمہ کون سا ہے؟ یہ، اور سوری لام کلمہ کون سا ہے؟ یہ با ہے۔ تو آپ دیکھیں فا اور لام کو فتح، یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ، اس پہ ہمیشہ زبر آئے گا فعل ماضی میں، ٹھیک ہو گیا؟ فعل ماضی معروف کے اندر تو آپ یہ دیکھیے کہ شروع والے اور آخر والے حرف پر زبر ہے تینوں مثالوں میں۔ فرق کہاں ہے؟ عین کلمے میں، یعنی درمیانی حرف میں۔ ضربا بر وزن فاعل، یعنی عین کلمے میں ضربا میں زبر ہے، سمع میں زیر ہے، اور کروما میں پیش ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فعل ماضی معروف جو ہے اس کے تین اوزان ہیں، یہاں نوٹ بھی لکھا ہے کہ فعل ماضی معروف کے تین وزن ہیں۔ نمبر ایک فاعلا، فاعیلا،
فعولا، ٹھیک ہے. ضرب بر وزن فاعلا، سمع بر وزن فعیلا، اور کرما بر وزن فعولا. اب آپ دیکھیے یہ جو فعلا فعیلا فعولا یہ اوزان ہے، یہ میزان ہے. اسی پر مثالوں کو اور لفظوں کو جو ہے یہ اس میں فٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاعلا ضربا بر وزن فاعلا، سمع بر وزن فاعلا، کرما بر وزن فاعولا. امید ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. تو سے فعل ماضی معروف کس طرح بنتا ہے؟ ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو. اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں، حروف زائد کیا ہوتے ہیں. ابتداً آپ اس کو فی الحال یہ سمجھ لیں کہ جس میں 3 حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مجرد کے مصدر سے یہ بنتا ہے، اور فا اور لام کلمے کو فتح دیا جاتا ہے، یعنی زبر دیا جاتا ہے، یعنی شروع کے اور آخر والے حرف کو زبر دیا جاتا ہے، اور درمیان والا جو حرف ہوتا ہے اس کو کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش دیا جاتا ہے. امید ہے آپ سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. فعل ماضی معروف بفتح العین کی گردان. گردان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ کو مثالیں دی گئی ہیں یہ ہے گردان. جیسے پہلا لفظ ہے ضربا، پھر ہے ضربا، پھر ہے ضربو، پھر ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. اسے کہتے ہیں گردان، یعنی ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو بنانا. سب سے پہلے ہم پہلا جو ہے وہ حرف، پہلا جو ہے لفظ بناتے ہیں. یہ جو ضربا ہے اسے سیغہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیغہ. اس پہلا جب سیغہ ہے اس سے دوسرے سیغے بنتے چلے جاتے ہیں. اب یہ سیغے کتنے ہوتے ہیں اور ان میں کون کون سے سیغے کہاں آتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ابھی سمجھیں گے. دیکھیے ایک ہوتا ہے متکلم، یعنی بات کرنے والا، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جسے انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے. عربی میں کہتے ہیں اس کو متکلم. اچھا ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جائے، اردو میں کہتے ہیں مخاطب، اور جو ہے عربی میں بھی کہتے ہیں مخاطب یا حاضر کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن. اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو نہ بات کرنے والا ہوتا ہے نہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے، بلکہ ایک تیسرا پرسن ہوتا ہے جس سے کہتے ہیں انگلش میں تھرڈ پرسن، جسے ہم کہتے ہیں وہ، یا انگلش میں کہتے ہیں ہی، شی، اٹ. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی میں یا جو گردان ہوتے ہیں اس میں کل 14 سیغے ہوتے ہیں. پہلے جو 6 سیغے آتے ہیں وہ غائب کے آتے ہیں، یعنی تھرڈ پرسن کے آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو 6 سیغے آتے ہیں وہ حاضر کے آتے ہیں، یعنی مخاطب کے یا سیکنڈ پرسن کے آتے ہیں. اس کے بعد 2 سیغے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں متکلم کے، یعنی فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے. اب یہ جو 6 سیغے ہوتے ہیں غائب کے، اس میں جو پہلے 3 سیغے ہوتے ہیں وہ مذکر کے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو 3 سیغے ہوتے ہیں وہ مؤنث کے ہوتے ہیں. اسی طرح جو 6 سیغے حاضر کے ہوتے ہیں اس میں پہلے 3 سیغے مذکر کے ہوتے ہیں، اور دوسرے اس کے جو 3 سیغے جو بعد والے ہوتے ہیں وہ مؤنث کے ہوتے ہیں. اور جو متکلم کے سیغے ہوتے ہیں اس میں جو پہلا سیغہ ہوتا ہے وہ واحد متکلم کا ہوتا ہے، مذکر مؤنث ایک ساتھ آتا ہے. اور جو دوسرا سیغہ ہوتا ہے وہ تثنیہ اور جمع متکلم کا ہوتا ہے، اس میں مذکر اور مؤنث شامل ہوتا ہے. اب دیکھیے ہم مثال دیکھیے. پہلا لفظ ہے ضربا، مارا اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے. کون سا سیغہ ہے؟ سیغہ مارا ایک مرد نے، تو سیغہ واحد. مرد ہے تو مذکر، اور اس نے تو یہ غائب ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے جو 6 سیغے ہیں وہ غائب کے آئیں گے، جس میں سے پہلا سیغہ ہم نے پڑھا کہ ضربا، مارا اس ایک مرد نے. پھر اس کے بعد دوسرا سیغہ بنے گا ضربا، مارا ان 2 مردوں نے. یہ سیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے. ضربو، مارا ان سب مردوں نے. یہ سیغہ جمع مذکر غائب. اب آپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ وہاں عربی میں تو یہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہوگا، آپ کو اس کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. اور اس کی پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر صرف 3 حرف ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، اور ان تینوں حرفوں پر اس طرح کی زبر زیر پیش لگی ہو کہ شروع اور آخر میں زبر ہو، اور درمیان والے حرف میں کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش ہو، تو آپ کو یہ پہچان لینا ہے کہ یہ سیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ گردان کا پہلا سیغہ ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں 3 حرف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو 3 حرف اور کچھ بھی نہ ہو تو صیغہ واحد مذکر غائب، 3 حرف کچھ بھی نہ ہو صیغہ واحد مذکر غائب۔ دوسری مثال دیکھیں، اگر 3 حرف ہو اور آخر میں الف آ جائے، جیسے اس میں دیکھیے دربا، الف آ رہا ہے نا، آپ نے ضمیر کے سبق میں پڑھا تھا کہ جو ضمائر ہوتے ہیں، جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، جو فعل کے ساتھ ملی بھی ہوتی ہے، وہ یہ اس سے پہچانی جاتی ہے۔ اب یہ جو الف ہے، با الف زبر با میں جو الف ہے، یہ تثنیہ کی علامت ہے، اسی لیے صیغوں کو کہا گیا صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ تو 3 حرف ہو، آخر میں الف آ جائے تو یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ 3 حرف ہو، دورا بو، آخر میں واو آ جائے، اس طرح واو اس کے اوپر ساکن اور آخر الف آ جائے تو یہ جمع مذکر غائب۔ یہ آپ نے صیغوں کے الفاظ کو ذہن نشین کرنا ہے۔ دربا مارا اسے ایک مرد نے، دربا مارا ان 2 مردوں نے، دربو مارا ان سب مردوں نے۔ اب آ جائے اسی غائب کے یعنی تھرڈ پرسن کے 3 مؤنث کے صیغے۔ یاد رکھیے گا، پہلے واحد آتا ہے، پھر تثنیہ آتا ہے، پھر جمع آتا ہے، پہلے مذکر آتا ہے، پھر مؤنث آتا ہے۔ یہ ترتیب اگر آپ نے یاد رکھ لی تو انشاءاللہ آپ کو صیغے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ سب سے پہلے غائب کے صیغے آتے ہیں، پھر حاضر کے صیغے آتے ہیں، پھر متکلم کے صیغے آتے ہیں۔ غائب میں بھی سب سے پہلے مذکر کے صیغے آتے ہیں، پھر مؤنث کے صیغے آتے ہیں، اور مذکر میں بھی سب سے پہلے واحد کا صیغہ آتا ہے، پھر تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، پھر جمع کا صیغہ آتا ہے۔ یہ ترتیب آپ یاد رکھیں۔ اب دیکھیے چوتھی مثال، ضربت۔ اب اس میں کیا ہے، 3 حرف ہیں اور آخر میں تا پر جزم ہے۔ تو 3 حرف ہوں اور آخر میں اس طرح بڑی تا ہو اور اس پر جزم ہو تو یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا، مارا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ اب اسی کا تثنیہ دیکھ لیجئے، ضربتا، 3 حرف ہوں اور آخر میں تا الف زبر تا آ جائے، ٹھیک ہے، تا الف زبر تا، تو یہ مؤنث تثنیہ ہے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، مارا ان 2 عورتوں نے۔ اور آخر میں اگر نون زبر نہ آ جائے، درب نہ، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، مارا ان سب عورتوں نے۔ اب ان صیغوں کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے، ضربا مارا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، ضربا اس میں الف ہے، مارا ان 2 مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ضربو 3 حرف آخر میں واو، مارا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ضربت 3 حرف آخر میں تا، صیغہ واحد مؤنث غائب، ترجمہ مارا اس ایک عورت نے۔ ضربتا 3 حرف آخر میں تا الف زبر تا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، اور ترجمہ ہوگا مارا ان 2 عورتوں نے۔ اور ضربنا 3 حرف آخر میں نون زبر نا، صیغہ جمع مؤنث غائب، مارا ان سب عورتوں نے۔ اب آئیے حاضر کے 6 صیغوں کی طرف، یہ دیکھیے، اس کا پہلا صیغہ ہے ضربتا، واحد مذکر حاضر، 3 حرف آخر میں تا زبر تا، تا پر زبر آ جائے تو یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا، مارا تم ایک مرد نے، یا مارا تو ایک مرد نے، یا مارا تجھ ایک مرد نے۔ ضربتما، یہ جو تما ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے، 3 حرف اور آخر میں تما، ٹھیک ہے، مارا تم 2 مردوں نے۔ ضرب تم، مارا تم سب مردوں نے، اس میں جو تم آ رہا ہے یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ اسی طرح آپ اس کے مؤنث کے صیغے دیکھ لیں، ضربتی آخر میں تاظر تی، تو صیغہ واحد مؤنث حاضر، مارا تو ایک عورت نے۔ ضربتما مارا تم 2 عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ اب ضربتما اوپر بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے، تو ضربتما تثنیہ مذکر حاضر کا بھی صیغہ ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی صیغہ ہے۔ یہ آپ کو عبارت سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر حاضر عورتوں کی 2 عورتوں کی بات ہو رہی ہے یا حاضر 2 مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو تی، تما اور تم۔ اسی طرح ضرب تو، تا پیش تو، 3 حرف آخر میں تا پیش تو، مارا میں نے۔ اب میں نے اس میں دونوں آ جائیں گے، اس میں مؤنث بھی آ جائے گا اور اس میں مذکر بھی آ جائے گا، مارا مجھ ایک عورت نے یا مارا مجھ ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضرب نا، نون الف زبر نا، یہاں اوپر ایک نون زبر نا تھا، یہاں پہ نون الف زبر نا ہے، تو یہ جو نون الف زبر نا ہے 3 حرف کے بعد آخر میں نون الف زبر نا، یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے، یعنی تثنیہ اور جمع، متکلم مذکر اور مؤنث، تو مارا ہم 2 یا ہم سب نے۔ امید ہے آپ کو یہ گردان سمجھ میں آئی ہوگی۔ شروع میں طلباء اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، مدارس میں عموماً اس کی رٹا لگایا جاتا ہے، اس کو جو ہے اس کو یاد کرایا جاتا ہے، تو ایک گردان آپ یاد کر لیں۔ کس طرح یاد کریں،
دربا دربا دربو، اس طرح تین تین سیکھے کرتے، دربا دربا دربو، ٹھیک ہے، دربت دربتا دربنا، دربتا دربتما دربتم، دربتی دربتما دربتنا، دربتو دربنا۔ پہلے 6 سیگے حاضر غائب کے یاد کر لیں، رٹ لیں، پھر 6 اس کے حاضر کے کر لیں، اور پھر 2 متکلم کر لیں۔ دوبارہ سے پڑھیں، دربا دربا دربو، دربت دربتا دربنا، دربتا دربتما دربتم، دربتی دربتما دربتنا، دربتو دربنا۔ اگر آپ نے یہ گردان ایک اچھی طرح سے یاد کر لی، اور جو میں نے علامتیں آپ کو بیان کی ہیں، اگر آپ نے ان علامتوں کو ذہن نشین بٹھا لیا، دیکھیں قرآن کریم میں یا عربی عبارات میں وہاں پہ ترجمے نہیں آئیں گے، وہاں اسی طرح کے الفاظ آئیں گے، کبھی درب آئے گا، کبھی فتح آئے گا، کبھی سمیع آئے گا، کبھی حسب آئے گا، حسب آئے گا، مختلف الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یہ الفاظ کئی ڈائیاں بنی ہوئی ہوں گی، آپ نے ان ڈائی سے پہچاننا ہے کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو صیغہ ہے، یہ کون سا ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے یا حاضر ہے یا متکلم، یہ کیا ہے؟ اسی پیٹرن پر ہی آئیں گے، بس اس کو ذہن نشین بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیجئے، اور ایک جو گردان ہے اس کو یاد کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ پھر کبھی نہیں بھولے گی۔ آئیے چلتے ہیں تمرین کی طرف۔ سوال نمبر 1، فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی معروف جو ہے یہ مصدر سے بنتا ہے، اور شروع کے فا کلمہ اور لام کلمے پر فتح یعنی زبر آتا ہے، اور عین کلمے میں کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش یعنی فتح، ضمہ یا کسرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، در ذیل مصادر میں سے فتح فعل ماضی معروف بفتح العین، ابھی فتح العین جو ہے نا اصطلاح، یعنی کہ جو عین کلمے پر فتح لگانی ہے یعنی زبر لگانا ہے، کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ اب دیکھیں یہ مصدر لکھے ہوئے، خروجن نکلنا، خروجن بار وزن فعول، اب اس میں فاعل نام کون سا ہے، کلمہ کون سا ہے، خا، را اور جا، جیم، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تینوں پر زبر لگا دینا ہے، تو کیا بنے گا، خروجن سے خرجا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح خرجا کی آپ نے گردان لکھنی، کس طرح، اسی طرح خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا خرجتا خرجتما خرجتم خرجتی خرجتما خرجتنا خرجتو خرجنا۔ اور خروج ان کا معنی ہے نکلنا، تو یہ اسی طرح آپ لکھیں گے، نکلا وہ ایک مرد، نکلے وہ 2 مرد، نکلے وہ سب مرد، سیگا اسی طرح لکھنا ہے آپ نے جس طرح یہ لکھے ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے فتح مانے کھولنا، تو اسی طرح آپ نے فتح کو کیا کرنا ہے، فتح العین کی گردان لکھنی ہے، تو فتح، فتح، تو اسی طرح آپ دیکھ لیں، فتح فتح فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحتا فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتنا فتحتو فتحنا، اس طرح آپ لکھ لیجئے، کھولا اس ایک مرد نے، کھولا ان 2 مردوں نے، کسبن یعنی کمانا، ٹھیک ہے، تو اس کا بنے گا کسبا، کسبا کسبا کسبو کسبت، اسی طرح 14 سیگے آپ نے لکھنے۔ صبر مانے صبر کرنا، تو اس کا بنے گا صبرا، اسی طرح صبرا صبرا صبرو صبر صبرتا صبرنا صبرتا صبرتما صبرتم صبرتی صبرتنا صبرتو صبرنا۔ جب آپ کو یہ گردان رٹ جائے گی پھر آپ ہر جو ہے مصدر سے بنا لیں گے، تو امید ہے آپ اس کو لکھ بھی لیں گے، اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں گے، اور اس کا سیگا بھی لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 3، در ذیل افعال میں سے سیگوں کی پہچان کر کے سیگے کے مطابق ترجمہ کریں۔ اب دیکھیں یہ کام ہے جو آپ نے پہچاننا۔ اب آپ دیکھیے پہلا لفظ ہے رفعنا، اب آپ غور کریں، یہ رفعنا اس سے ملتا جلتا لفظ ہم نے پڑھا تھا، آئیے گردان کی طرف، دربنا، ٹھیک ہے، رفعنا دربنا، تو یہ سیگا کون سا ہے، سیگا تثنیہ و جمع متکلم مذکر اور مؤنث، تو اس کا مقصد ہے، رفعن کا معنی ہے بلند کرنا، تو بلند کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ کتبا، دیکھیے کتبا 3 حرف ہیں، آخر میں کچھ نہیں ہے، تو یہ پہلا سیگا ہے، سب سے پہلا واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ کتبا لکھا، اس کا مطلب ہے لکھا اس ایک مرد نے۔ حرستما، اب تما جو ہے آپ دیکھیں یہ ضرب تما کے وزن پر ہے، ضرب تما، مارا تم 2 مردوں نے، تو یہ حرستما جو ہے لالچ کی تم 2 مردوں نے، ٹھیک ہے۔ خلقتی، اب دیکھیں یہ تاظر تی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ضربتی پر ہے یہ، تو خلقتی، ٹھیک ہے، بنایا اس ایک عورت نے۔ سقطت، ٹھیک ہے، سقطت، تو یہ ضربت ہے، ٹھیک ہے، سقطت ضربت، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں ضربت، مارا اسے ایک عورت نے، سقطت گرنا، سقطہ مانے گرنا، گری وہ ایک عورت،
नसबतु, ठीक है ना, नसबतु, तापिशतु, तो ये आ रहा है दरबतु के वजन पर, ठीक है, फ़अलतु, तो ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। इसी तरह खतमा, ठीक है, मा, नून ईम अलिफ जबर मा, तो यहाँ पर जो अलिफ आ रहा है ये बता रहा है कि तस्निया गायब का सीगा है, तस्निया मुज़क्कर गायब, खत्म यानी मुकम्मल करना, तो मुकम्मल किया उन दो मर्दों ने। सकंता, ठीक है, सकंता, सकंता, दरबता, तो ये मुज़क्कर का सीगा है और हाजिर का सीगा है और वाहिद का सीगा है, मुज़क्कर वाहिद, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। सकनता यानी ठहरा या रिहाइश इख्तियार की, तूने रिहाइश इख्तियार की, तू एक मर्द ने रिहाइश इख्तियार की। दरसू, दरसू माने पढ़ना, और ये वाव पे, वाव जो है आखिर में ये बता रहा है कि ये जमा का सीगा, यहाँ देखिए दरबू में, ठीक है, तो सीगा जमा मुज़क्कर गायब। तो ये देखिए दरसू, पढ़ा उन सब मर्दों ने। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा, अगर ना समझ में आए तो लेक्चर को दोबारा सुनिए और मश्क कीजिए, बिलखुसूस गर्दाने लिखिए, इसको याद कीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इल्म दीन की इशाअत में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ खैर में याद रखिए। अल्लाह ताला हमारे हाजिर होना, सीखना, सिखाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।